السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم اور انمول بیان، توحید خالص لا الہ الا اللہ کی دعوت، بہت بہترین بیان۔ اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ تمام نبی، تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی مشترکہ دعوت توحید خالص کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا ند له ولا ضد له، لا مثل له ولا مثال له، احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی وہ محنت، اس محنت کے نتیجے میں جس کو نبیوں والی محنت کہتے ہیں، جس کو دعوت کی محنت کہتے ہیں، جس کو دین کی محنت کہتے ہیں، اس کی ابتدا ایمان سے۔ اس محنت جس کو جہاں سے جو آنکھوں سے نظر آتا ہو، یہ یوں کر دیں گے، ان سے یوں ہو جائے گا، وہ یوں کر دیں گے، ان سے یوں ہو جائے گا، آسمانی دنیا میں، زمینوں میں، جہاں سے جو کچھ، جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو، نبی کی دعوت یہ ہے، انسانوں تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے، مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات جو غیب میں ہے، جس کو ہم نے نہیں دیکھا، انت ترا ولا ترا، تو دیکھتا ہے، دکھا نہیں جاتا۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال، مكائل البحار، عدد قطر الأمطار، عدد ورق الأشجار، عدد ما أظلم عليه الليل، ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، والله ایسا، اس اللہ کو مان لو اور اسے دلوں کی گہرائی میں اتار لو کہ اس ایمان کی اصلی جگہ جو ہے وہ دل ہے، اور جب چیز اپنی اصلی جگہ پر ہوتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جو چیز جس جگہ کے لیے ہے، وہ جب اس کی جگہ پر ہو تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوا کھاتے ہیں، سر کے درد کی دوا، پیٹ کی دوا، گھٹنوں کی دوا، جس کو جو تکلیف، کہ وہ وہاں جا کے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ یہ الحمدللہ طبیعت ہلکی ہے، افاقہ ہے، اب وہ درد نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں ہے۔ ایسے ایمان کی اصلی جگہ ہر فرد بشر کی وہ اس کا دل ہے۔ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، اور جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، آپ نے صرف ارشادات نہیں فرمائے، آپ نے صرف بیان نہیں فرما دیا، وہ بیان کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، اس کا اثر کہاں کہاں، جوانوں پہ کیسا، بوڑھوں پہ کیسا، خواتین پہ کیسا، کمائیوں کے نقشوں میں کیسا، ایک ایک چیز کا آپ انداز لیتے تھے۔ تشریف لائے، حادثہ سو رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، پیر کی ٹھوکر سے جگایا، کیف اصبحت یا حارثہ؟ حارثہ صبح کی سال میں کی ہے،
آدمی جب گہری نیند سوتا ہے، کوئی آواز دیتا ہے، بہت ہی آنکھیں ملتا ہوا، اونہا کرتا ہوا، انگڑائیاں لیتا ہوا، جی کیا فرمایا؟ آدمی بہت دیر کے بعد جواب دیتا ہے، یہاں اللہ اکبر، گہری نیند سو رہے ہیں۔ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا جواب سن کر مطمئن نہیں ہو گئے۔ جیسے ہم سب کہتے ہیں نا، پرانے ہیں، دعوت کے کام کو کام بنایا۔ ابھی اگر پوچھوں، ہاں بھائی اس مجمع میں اس کام کو کام بناؤ گے، اتنی زور سے انشاءاللہ ہوگی کہ کوئی باہر اچانک کوئی اجنبی آدمی جا رہا ہو تو بھئی ہوا کیا ہے؟ بہت شور، بہت نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ قرآنوں نے کام کو کام بنانے کے لیے انشاءاللہ کہی ہے، اس کی آواز ہے، آواز تو اتنی زور کی ہوگی کہ جب ترتیب بنے گی، 7 مہینے، سال، 4 مہینے پیدل سواری، اندر باہر دور، تو کوئی سر کھجائے گا، کوئی تھوک نکلے گا، کوئی جی کرے گا۔ تو کیا ہوا کہ ہاں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اتنی زور سے کہنے پر مطمئن نہیں ہو گئے۔ 2 چیزیں کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ مجمع لے رہا ہے کہ نہیں۔ بھائی 90 سال ہو گئے اس آواز کو، اللہ پاک جانے والوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کہتے کہتے کام کو سیکھو، کام کو سمجھو، کام کو کام بناؤ، اور اس کے لیے مختلف شکلیں بتلائی۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کو کام بناؤ کا کیا مطلب؟ فرماتے تھے نہیں، دعوت کے ان تمام اعمال کے بارے میں وہ مسجد سے متعلق 5 عمل ہوں، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، فضائل اعمال و فضائل و صدقات کی گھروں اور مسجدوں میں تعلیم، کم سے کم 2.5 گھنٹے بھائیوں سے ملاقاتیں، اور اس کی مشق کرتے کرتے کہ جہاں ہوں وہاں ایمان آخرت کے تذکرے، ایمان و اعمال کے تذکرے، اور ساتھ ہی ساتھ نگرانی۔ بول تو میں نے بولا ہے، یہ بول کدھر گیا؟ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ دائیں والا بھی لکھنے والا ہے، بائیں والا بھی لکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ بیان دیکھا توحید خالص کا مطلب اور اس کی اہمیت کیا ہے دین اسلام میں، تو میں نے یہ بیان دیکھا اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بیان اس چینل پر اپلوڈ کر لیا۔ تو اس کا جو مطلب اور مقصد ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور دین اسلام کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہے کہ کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ بیانات ہمارے چینل پر اچھے لگتے ہیں تو اس چینل کو مزید آپ لوگ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو دیکھا کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ نیو بیانات مل سکیں۔